مرید کے قتل عام کے بعد معاملات جو ہیں وہ بدستور خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مرید کے قتل عام، ٹی ایل پی کا احتجاج پرامن طور پر وہ منتشر ہونا چاہتے تھے، اور بات چیت چل رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ آپ نظریاتی اختلافات کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، ٹی ایل پی ہو، جے یو آئی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ آپ ہر طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سیاسی کارکنان پہ گولیاں چلائیں، اور سیاسی کارکنان کو گولیاں چلا کے کسی کا سر، کسی کا سینہ کھول دیں اور کسی کو معذور کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے ورثہ کو لاشیں بھی واپس نہ کریں۔ تو یہ کسی قانون میں اجازت نہیں ہے، اور بڑے سے بڑا مجرم بھی 9/11 ہوا، اور 9/11 کے بعد اور اس کے بعد بہت سارے بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے اور ان کو گوانتانامو بے میں بھی لے جایا گیا، اور لیکن وہاں پہ بھی کسی کو اس طرح سے نہیں تھا کہ لے جایا گیا اور گولی مار کے فارغ کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اور بہت سارے لوگ گوانتانامو بے سے واپس بھی آئے، اور ہمارے پاکستانی بھی تھے، میں ان سے ملا بھی ہوں، اور وہ واپس آئے اور انوسنٹ قرار دیے گئے۔ کسی نے 10 سال، کسی کے 5 سال، کسی نے 7 سال، 12 سال جو ہے وہ انہوں نے سزا کاٹی، سزائے قید کاٹی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ تو کلیئر ہیں، تو آپ چلے جائیں۔ تو گولیاں اس طرح سے کوئی بھی نہیں مارتا، جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ماری گئیں، جیسے 26 نومبر کو ماری گئیں، جیسے آزاد کشمیر میں ماری گئیں، اور اس کے بعد مرید کے میں ماری گئیں۔ اس طرح گولیاں کوئی بھی نہیں مارتا۔ پھر یہ ہے کہ پنجاب اس وقت سب سے سر فہرست ہے، اور پنجاب چونکہ فتح کرنا ہے، پنجاب میں واپس شریف فیملی کو انسٹال کرنا ہے، اور انسٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو گن پوائنٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ان کو قبول کریں۔ تو لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کارکردگی کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ عثمان بزدار نے پنجاب کا بجی پنجاب میں عمران خان کا کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا عثمان بزدار کو بھی اب لوگ یاد کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور ان کے دور کو کہہ رہے ہیں وہ تو بہت اچھا دور تھا۔ تو اگر عثمان بزدار اور چودھری پرویز الہی صاحب نے، ان لوگوں نے اگر کام نہ کیا ہوتا، اور کچھ اچھے کام نہ کیا ہوتا، تو یقیناً آج عوام جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ ہونی تھی، اور اس کے باوجود کہ مکمل طور پہ جہاں آصم منی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے حق میں پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور ڈی جی ایم جو ہیں ان کے حق میں بیانیاں بنواتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود مریم صاحبہ کا جو حالہ ہے وہاں پنجاب میں، وہ بالکل 0+0+0=0، ابھی تک یہ کارکردگی ان کی چل رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خبریں ہیں، ایک محکمہ بنایا گیا، اور اب ذرا تھوڑا سا ان کو احساس ہو رہا ہے مریم صاحبہ کے بارے میں، اور وہ کوئی ہماری محبت میں یا وطن کی محبت میں احساس نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یا عمران خان کی محبت میں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں جی غلطی ہو گئی ہے تو مریم صاحبہ نہیں، اس میں ہے کہ معاملہ ایکسٹینشن کا پھنسا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مریم صاحبہ کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام ان کے خلاف ہو جاتی ہے، اور عوام مزید خلاف ہو رہی ہے کہ آپ کس بنیاد پہ ایک ظالم اور فسطائی اپروچ والوں کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اپنی وجہ سے اپنے ہی معاملات ہیں ان کے، اور اپنے ہی مفادات ہیں، ذاتی مفادات، اس لیے یہ مریم صاحبہ کو لے کے اور پنجاب حکومت کو لے کے اب رگڑے لگا رہے ہیں، اور اس میں یہ حب عوام میں نہیں، حب عمران میں نہیں، حب آئین اور قانون میں نہیں، ذاتی مفاد میں اور ذاتی سکور برابر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال خبر ہے کہ پھر سی سی ڈی ماورائے عدالت جو قتل ہوئے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، اور اب اس کی اطلاع ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ کو ابھی خبر بتاؤں گا، ان کی اطلاع ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں پنجاب میں، اور عوام جو ہیں وہ بالکل فارغ، اور عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، پچھلے دنوں ٹماٹر جو ہیں وہ 300 روپے کلو تک چلے گئے، اور 75 روپے کا ایک ٹماٹر ہو گیا تھا، 75 روپے کا ایک ٹماٹر، اور ایک ٹماٹر لیں 75 روپے کا، کلو لیں تو 300 روپے کے، اور بالکل $1 سے بھی اوپر چلا گیا تھا ریٹ ٹماٹروں کا۔
اور کسانوں کو نہیں ملتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کسانوں کو قیمت نہیں ملتی بیچاروں کی، جو کاشت کرتے ہیں ان کے پاس ان کو پیسے وہی دیتے ہیں 5 7 10 روپے 20 10 روپے کلو، اور یہ اوپر جب کارٹلز کے پاس جاتا ہے، مافیاز کے پاس ہتھے چڑھتا ہے، وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کتنے کا ٹماٹر بیچنا ہے، کسان سے وہ وہی لیں گے۔ جیسے گندم ہے، کسان سے انہوں نے لی 2000 روپے، اور اب وہی گندم جو ہے وہ 6000 5000 روپے بیچی جا رہی ہے، آٹا وہی قیمت ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتا ہے جی پیاز، اب پیاز کی باری ہے، اور یہ باری باری کرتے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں نا ذخیرہ اندوز اور یہ بڑے بڑے تگڑے لوگ جو ہیں کارٹلز، یہ ایک چین چلاتے ہیں، پہلے چینی والے کا، پہلے چینی والوں نے لوٹا، اور اس کے بعد پھر آ گئے آٹے والے، اس کے بعد اب آ گئے سبزیوں والے، پھر آ جائیں گے فروٹ والے، اس طریقے سے باری باری آتے جائیں گے اور آپ کو یہ نوچتے رہیں گے۔ ٹماٹر اس وقت پیاز کی قیمت ہے جی 250 روپے فی کلو، 240 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، یہ سرکاری ریٹ بتا رہا ہوں میں، یہ وزارت ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے، اور مہنگا ترین پیاز ہو گیا ہے اس وقت پاکستان میں، اور 250 روپے تک پہنچا ہوا ہے پیاز جی، اور کوئٹہ میں پیاز کی قیمت 110 روپے ہے، اور پنجاب میں یہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور اسلام آباد میں آسمانوں کو چھو رہا ہے اس کی قیمت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، نمبر 2 یہ کہ آپ نے افغانستان کی سرحد بند کی ہوئی ہے، اور انڈیا کے ساتھ آپ خفیہ تجارت کرتے ہیں، وہاں سے سبزیاں منگواتے ہیں، کشمیر کے لائن سے بھی منگواتے ہیں، اور اپنی مرضی سے پھر اپنی قیمت کا تعین کرتے ہیں، تو یہ غریب آدمی کا معاملہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، صورتحال اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ احمد فراز صاحب پچھلے دنوں ہمارے محسن بیگ صاحب ہیں، وہ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم کے ساتھ نہیں ہے، اور مریم اور پنجاب سرکار کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تک یہ بات پہنچے اور کہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا پھڈا ہو چکا ہے، لہٰذا کوشش کی جائے، تو لہٰذا اسپیس بنائی جائے، اور پھر یہ نومبر کا مہینہ ایکسٹینشن کا مہینہ گزارا جائے، تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو بہرحال احمد فراز صاحب ہیں، اور انہوں نے نشست کی ہے اعزاز سید صاحب کے ساتھ، اور اس میں 2 3 باتیں انہوں نے کی ہیں، اور ظاہر ہے یہ قومی ذرائع ابلاغ پہ نہیں کی بلکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کی ہیں، جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا گیا تھا، لیکن اب اسی میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے اپنی باتوں کو کنوے کرنے کے لیے۔ تو صحافی احمد فراز صاحب وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے مریم نواز کو فون کر کے کہا کہ تیفی بٹ کے معاملے پر قانون کی مطابق عمل کریں۔ مریم نے پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ حمزہ شہباز بولے اپنے والد صاحب سے پوچھیں۔ بات تلخ ہو گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ چیخو مت، اور یہ جو ہے فون بند کر دیا۔ اب اس میں یہ جو گفتگو ہے، اب اس میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں، لیکن اصل امپورٹنٹ بات ہے کہ مریم صاحبہ کے خلاف گفتگو جو ہے اس کی اجازت مل گئی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے ساتھ گفتگو کی اجازت مل گئی ہے، اور جو جس طریقے سے پہلے ڈی جی ایم اس کو کنٹرول کر رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی گفتگو، اور بلکہ ان کے ایونٹ کور کرواتے تھے ہمارے مشتاق بھائی جو ہیں، وہ ایونٹ کرواتے تھے، ٹیلی فون کرتے تھے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے مختلف جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کو فون کرتے تھے کہ یہ اس ایونٹ کو کور کریں، مریم صاحبہ کا ایونٹ ہے کور کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ ہوتا تھا۔ تو آج کل اب یہ جو خبر ہے یہ خود بڑی پہلا سائن ہے کہ پہلے محسن بیگ صاحب آئے، انہوں نے گفتگو کی، اور اب گفتگو کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں، کرائم رپورٹر ہیں احمد فراز، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں پنجاب میں پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور یہ چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو کل پھر یہی وزیر اعلیٰ ہیں یعنی کہ مریم صاحبہ، یہی وارث ہوں گے اور یہی مقدمے درج ہوں گے، اور یہ بھی احمد فراز صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں شہباز شریف نے اپنے دور پنجاب حکومت میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو پولیس کو کھلی اجازت دی تھی،
शहबाज शरीफ के वज़ारत आला के दौर में 700 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए थे। लेकिन मौजूदा मरियम नवाज़ के दौर में ये उन्हें भी काट गए हैं। सिर्फ 6 माह में 1000 से ज़ायद मुल्ज़मान को पुलिस मुकाबलों में हलाक कर दिया गया। ये मुबैना पुलिस मुकाबले में, और उसमें एक तीफी भट्ट हैं, जो कि इनके बहुत ही फैमिली फ्रेंड थे, इनके फाइनेंसर थे और लाहौर में इनके लिए काम करते थे और वो उनके साथ जुड़े हुए थे। ख्वाजा तारीफ़, उसका नाम था ख्वाजा तारीफ़ उर्फ़ तीफ़ी भट्ट के नाम से उनको याद किया जाता था। और उनको दुबई से, वो बिल्ला ट्रकों वाला केस था और उनका इल्ज़ाम था, उनको दुबई से लिया गया और वहाँ से डिपोर्ट करवाया गया। वहाँ से फिर ये लेके आए कराची और कराची से उनको बाई रोड लेके आ रहे थे लाहौर। हालाँकि दुबई से लाहौर की फ़्लाइट बराह रास्त मौजूद है। एमिरेट्स की भी है और इत्तिहाद की भी है। दोनों फ़्लाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। दुबई अबू धाबी से लाहौर लैंड करती हैं। लेकिन उनको लाया गया कराची एयरपोर्ट और कराची से फिर उनको बाई रोड ले जाया जा रहा था और रहीम यार खां के करीब जाके मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में उनको फ़ारिग कर दिया गया। तो ये हुआ और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो अंदर खाने चला और उन्होंने भी बात भी की है और इस पे वो एहतजाज भी कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा ख़ानदानी मुरासम पुराने और इसके बावजूद हमारे तीफ़ी भट्ट को आप लोगों ने मार दिया। तो अब तक जो सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मरीम साहिबा ने बनाया। अब उसमें जो आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आईजी पंजाब ने और सोहेल ज़फ़र चट्ठा ने, जो कि सीसीडी के हेड हैं, तो आईजी पंजाब ने सारा मलबा अपने गले से उतार के और वो डाल दिया सीसीडी पे, सोहेल ज़फ़र चट्ठा पे और उन्होंने कहा कि ये जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, आईजी लाहौर पंजाब डॉक्टर उस्मान भट्ट ने, उन्होंने कहा जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ये तो सीसीडी देख रही है और सीसीडी देख रहे हैं और सीसीडी वाले, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले, हम नहीं देख रहे और उसके लिए बहुत ही होनहार और बहुत ही जानदार किस्म का तगड़ा बंदा लगाया है सोहेल ज़फ़र चट्ठा को। तो ये चीज़ें देख रहे हैं सारी की। लिहाज़ा आईजी पंजाब ने अपने गले से तोक उतारा और उसके गले में डाल दिया। सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब आए और उन्होंने कहा कि ये तो मरीम साहिबा का विज़न है, वज़ीर आला साहिबा का, और उनके विज़न के मुताबिक और उन्होंने टास्क दिया, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सारे का सारा मलबा डाल दिया मरीम साहिबा पे। और अब जो है फिर अगला आ जाता है मामला मुरीद के वाला। मुरीद के कत्लेआम जो है वो अलग से एक मसला बना हुआ है और उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। उलमा कराम को कल जमा किया गया, लेकिन वो सरकारी उलमा कराम की कोई बात नहीं मानता और जो भी आलिम दीन हो या कोई भी हो, जो भी इनके करीब फटकेगा, इनके साथ मामला तय करेगा, तो उसको कहा जाएगा कि जनाब ये सौदेबाजी कर रहे हैं और ये खून का सौदा कर रहे हैं। तो लिहाज़ा वो मामला जूँ का त्यों है और फँसा हुआ है और मोहसिन नकवी साहब ने एक दफ़ा आने की कोशिश की, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब भी निकल गए और उसके बाद फिर अब पंजाब हुकूमत है और उसका सारा मलबा जो है वो पंजाब हुकूमत के खाते में डलेगा। और उसके बाद आते हैं आगे, अगली खबर वो है जनाब फील्ड मार्शल के पोते के पड़पोते के घर चोरी हो गई है, कहते हैं। फील्ड मार्शल के पड़पोते के घर चोरी, लेकिन पहले फील्ड मार्शल के घर में हुई है। पहले फील्ड मार्शल थे जनरल अयूब खान साहब, उनके पड़पोते के घर में हुई चोरी और चोर जो है वो 80 लाख रुपए का नुकसान करके चले गए। 80 लाख रुपए की चोरी हुई है और नामालूम खातून ने गेट फलांगा है। ड्राइंग रूम से फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़ाती इस्तेमाल के कीमती सामान समेत कई अशिया चुरा कर ले गए और उसके साथ-साथ हरन के मुँह का चांदी वाला प्याला, चांदी का बड़ा डोंगा, ट्रे, चम्मच, ये भी साथ ले गए। तो पहले फील्ड मार्शल के पड़पोते के घर ये चोरी हुई है। तो ये मौजूदा फील्ड मार्शल जन आसिम मुनीर साहब नहीं है, क्योंकि उनके घर की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है। तो इसलिए ये एक खबर इस वक़्त ज़ेरे गर्दिश है। उस